ورحمة الله على محبهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الصلوات. عزیزان گرامی قدر، عزاداران بدل میں کربلا، اس پروردگار عالم کو شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر غم حسین منانے کی مہلت اور سعادت بخشی. سن 1442 ہجری کا یہ عشرہ محرم ہے. امام بارگاہ قصر حسین باقرب لاہور 1442 ہجری کا یہ عشرہ. عنوان ہے آج یہ پہلی مجلس ہے اور تمہیدی گفتگو ہوگی ان 10 روزہ مجالس کے لیے. جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ حیات انسان اور دستور اسلام. موضوع حیات انسان اور دستور اسلام. انسان کی زندگی آیا کسی قانون کی، کسی دستور کی پابند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تمہیدی منزل ہے. پہلے مرحلے پر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا انسان کی زندگی کسی قانون، کسی قاعدے، کسی دستور اور کسی ضابطے کی پابند ہونی چاہیے یا بے نظم زندگی ہونی چاہیے، بے ربط اور بے ضبط زندگی ہونی چاہیے؟ ایسی زندگی کے جو زندگی اصولوں کی پابند نہ ہو، جو زندگی قوانین کی پابند نہ ہو، جو زندگی ضابطوں کی پابند نہ ہو، جو زندگی کسی دستور کی پابند نہ ہو، وہ زندگی حیوان کی تو ہو سکتی ہے، انسان کی نہیں ہو سکتی. حیوان جینے کا سلیقہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حیوان سے کبھی کوئی یہ سوال کرے گا کہ آپ کو جینے کا سلیقہ نہیں آتا، یا آپ کے شب و روز بے ربط گزر رہے ہیں، تو حیوان سے سوال نہیں بنتا، کیونکہ حیوان کی زندگی کسی قانون کی، کسی قاعدے کی، کسی دستور کی پابند نہیں ہوتی. لیکن یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، پروردگار عالم نے بڑا لطف فرمایا ہے کہ انہیں خلق کی. ہر چیز جو اللہ نے خلق کی ہے یہ اللہ کا لطف ہے اور اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان اور اللہ کی مہربانی ہے. اور پھر خداوند عالم نے تمہیدی مرحلے میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہر چیز جو خلق کی ہے تو اس کی تخلیق کا کوئی ہدف اور کوئی مقصد بھی ہے. کچھ مخلوقات وہ ہیں کہ جو قواعد کی پابند نہیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دستور اور کوئی قانون نہیں رکھا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی تخلیقات کا، اپنے پیدا ہونے کا مقصد پورا کر دیتے ہیں. ان کے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. مثلا چیونٹی کے لیے کوئی آئین شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، حیوان کے لیے کوئی قانون اسلام اور کوئی دستور زندگی نہیں ہے، مگر یہ اپنے پیدا ہونے کا مقصد پورا کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے انہیں پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا.
اللہ نے عبث اور بیکار تو پورا نہیں کیا، اور ان کے لیے دستور نہ ہونے کے باوجود وہ پیدا ہونے کا مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی انسان بھی ہو اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہو اور اس کی زندگی کے لیے کوئی دستور بھی ہو، اور ان سب کچھ کے ہونے کے باوجود وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا نہ کرے، تو اسے حیوان سے بہتر نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھنے صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے، انشاءاللہ میری معروضات آپ تک پہنچیں گی۔ تو انسان اگر اشرف ہے تو اپنے شرف کی حفاظت خود کرے، اور اگر افضل ہے اور عرفہ ہے اور بلند اور بالا ہے تو اسے خود اپنی عزت اور اپنی عظمت کی اور اپنی رفعت کی اور اپنے شرف کی حفاظت کرنی ہے، اور ثابت کرنا ہے کہ میں کائنات کی باقی تمام مخلوقات سے بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ۔ پروردگار عالم نے دیکھیے قوانین جو ہے نا، جو اللہ نے قوانین خلق کیے ہیں، جو دستور بھیجا ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے بھیجا ہے۔ حیات انسان، دستور اسلام، جو دستور بھیجا ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ دستور حیوانات کی زندگی کے لیے کسی صحیفے کی صورت میں اور کسی آسمانی کتاب کی صورت میں یا کسی نبی اور رسول کو بھیج کر حیوانات کے لیے کوئی دستور نہیں بھیجا ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ خالق نے ان کی جبلت میں رکھ دیا ہوتا ہے، اور وہ چونکہ اپنی جبلت سے ہٹتے نہیں ہیں، اپنی جبلت کے مطابق زندہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی حلال گوشت جانور کو ذبح کرنا پڑ جائے، یعنی اس کے گوشت کی ضرورت حضرت انسان کو پڑ جائے، تو اس حیوان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انکار کرے۔ انکار کا اسے حق نہیں ہے، اور جب وہ اپنی یہ قربانی بھی پیش کر دیتا ہے تو کیونکہ اس نے یہ قربانی پیش اپنی جان دے رہا ہے آپ کی زندگی کے لیے، کیونکہ آپ اس سے افضل ہیں، اور جب کوئی مفضول اپنے افضل کے لیے قربان ہو جائے تو یہی اس کی تخلیق کا مقصد ہوا۔ یہی اس کی تخلیق کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ حیوان سے افضل ہیں، اس لیے حیوان پر لازم ہے کہ وہ اپنی قربانی آپ کے سامنے پیش کر دے، اپنی جان کا نذرانہ دے دے، اپنے گوشت کو آپ کے گوشت میں شامل کرے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے ذریعہ زندگی بنے، چاہے خود موت سے ہمکنار ہو جائے۔ تو حیوان کے لیے یہ لازم ہے، کیونکہ وہ آپ اس سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جو آپ سے اعلیٰ ہے اس کے بارے میں آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو آپ سے بلند بالا ہے اس کے لیے آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اور اگر اسے آپ کی ضرورت پڑ جائے، اور ہم تو وسیلوں کے قائل ہیں، راہ خدا میں قربان ہو جانے کے لیے بھی ہم لازم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ راہ اہل بیت کا انتخاب کیا جائے، اور جب کوئی راہ آل محمد اور راہ اہل بیت میں قربان ہو جائے، دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں کہ جب کوئی آل محمد پہ قربان ہو جائے تو وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہم سے بہت اعلیٰ اور بلند اہل بیت ہیں۔ وہ کتنے بلند ہیں؟ جتنے آپ حیوان سے بلند ہیں،
اس لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو حیوان خلق ہی نہ ہوتا، اسی طرح اگر اہل بیت نہ ہوتے تو آپ خلق ہی نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کا گھرانہ توحید کی اساس اور توحید کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا لہو دیتا ہے، اپنی جانیں دیتا ہے، بھرا گھر دیتا ہے۔ یہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ پوری کائنات سے یہ افضل ہیں، ان سے خدا افضل ہے۔ جب یہ خدا کے لیے قربان ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی تخلیق کا مقصد پورا تکبیر، لیکن اگر زندگی شاہراہ دستور سے ہٹ جائے اور کسی حادثے کا شکار ہو کر مر جائے تو یہ حادثاتی موت تو ہو سکتی ہے، یہ شہادت کی موت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر شہادت کی سعادت سے سرفراز ہونا ہے اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنا ہے تو لازم ہے کہ پہلے ہی سے اپنی زندگی کی گاڑی کو شاہراہ دستور اسلام پہ ڈالا جائے۔ آئین اسلام کی پابند ہوں میری زندگی کی سانسیں۔ اگر میری زندگی کی سانسیں اسلام کے آئین کی اور اسلام کے دستور کی پابند ہو جاتی ہیں، چونکہ میں ٹریک تبدیل ہی نہیں کر رہا ہوں، میں صراط مستقیم پر جا رہا ہوں، تو میں کسی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہر صورت میں منزل پہ پہنچنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ سرخ شہادت ہے، اور وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جب زندگی دستور کی پابند ہوگی تو اس کا انعام شہادت کی صورت میں ملے گا، اور کامیاب زندگی کی آخری علامت شہادت ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو یہ تمہیدی منزل ہے جس میں نے 10 روزہ مجالس کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور آنے والی مجالس میں چیزوں کو کھولوں گا اور انہیں واضح کروں گا، اور ان کی تشریحات اور ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ آیت سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور یہ آیت نمبر 97 ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلا نحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، عمل صالح کرے اور وہ مومن ہو، پھر کیا ہوگا؟ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ، خالق کہتا ہے کہ پھر ہم انہیں زندگی دیں گے۔ یہ ہے سماعتوں کا امتحان، میرا پڑھا لکھا مجمع ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو عمل کریں عمل صالح اور وہ مومن بھی ہوں۔ یہ جو عمل کرنے والے ہیں نا، خالق انہیں کہہ رہا ہے کہ میں یہ عمل کرنے والے اگر مومن بھی ہوں تو میں انہیں زندگی دوں گا۔ عجیب بات ہے کہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں، معلوم ہوا کبھی
عمل کرنے والے عمل کرنے کے باوجود بھی مردہ ہوا کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ حالانکہ یعنی کیا مانا ہے نا، یہ قابل غور نقطہ کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ زندہ کسے کہتے ہیں، مردہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اگر آپ لوگوں سے پوچھوں میں اپنے اس مجمع سے کہ مردہ کون ہے تو آپ مردہ کسے کہیں گے؟ اچھا میں اس سوال کو تبدیل کر رہا ہوں، اگر میں یوں سوال کروں کہ مجھے یہ بتائیے کہ انسان پہلے جیتا ہے یا پہلے مرتا ہے؟ پہلے مرتا ہے اور پھر جیتا ہے یا پہلے جیتا ہے اور پھر مرتا ہے؟ تو آپ کا سوال ظاہر ہے بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، یہی جواب آپ دیں گے اور ہر ایک کا جواب یہی ہو سکتا ہے کیا کہ جناب انسان پہلے جیتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ پہلے جیتا ہے اور پھر مرتا ہے۔ اچھا بھائی آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ انسان پہلے جیتا ہے اور پھر مرتا ہے؟ آپ جو یہ جواب دے رہے ہیں مجھے کہ جناب انسان پہلے جیتا ہے اور پھر مرتا ہے، تو آپ نے یہ کہاں پڑھا، کہاں سیکھا، کہاں سے سمجھا، کیسے پتہ چلا آپ کو کہ انسان پہلے جیتا ہے اور پھر مرتا ہے؟ جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے مجھے ایک جواب دیا، آپ نے کہا کہ جناب یہ زندہ تھا۔ کیوں زندہ تھا؟ اس لیے زندہ تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے پاؤں چل رہے تھے اور اس کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے، اس کی زبان بول رہی تھی، اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، اس کے کان سن رہے تھے، اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کا دماغ سوچ رہا تھا، اس کے اعضاء و جوارح میں حرکت موجود تھی، تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ زندہ ہے۔ مگر ایک لمحہ وہ آیا، ایک وقت وہ آیا کہ ہم آوازیں دیتے رہے مگر اس کے کانوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ ہم اس سے مکالمہ کرنا چاہتے تھے مگر زبان نے بولنے سے انکار کر دیا۔ ہم مصافحہ کرنا چاہتے تھے مگر ہاتھوں نے حرکت سے انکار کر دیا اور پاؤں نے چلنے سے انکار کر دیا، دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا اور دماغ نے سوچنے سے انکار کر دیا۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ اب نہ اس کے پاؤں چلتے ہیں اور نہ ہاتھ ہلتے ہیں، نہ زبان بولتی ہے، نہ آنکھ دیکھتی ہے، نہ کان سنتے ہیں، نہ دل دھڑکتا ہے، نہ دماغ سوچتا ہے، یہ تو بالکل جامد و ساکت ہو گیا، تو ہم نے کہا کہ جناب مر گیا، کیونکہ وہ پہلے اس کی اعضاء و جوارح عمل کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ زندہ تھا۔ اب جب اس کے تمام اعضاء جسمانی نے فعل اور عمل کو انجام دینے سے انکار کر دیا، وہ جامد اور ساکت ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ یہ مردہ ہے۔ تو یہ تصور یعنی اعضاء کی حرکت زندگی ہے۔ ہمارے پاس زندگی کی یہ ڈیفینیشن ہے اور یہ تعریف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعضاء میں حرکت ہے اور انسان اگر فعل اور عمل انجام دینے کے لائق اور قابل ہے، اور اگر وہ فعل اور عمل کو انجام دے رہا ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر اس کے اعضاء و جوارح جمود و سکوت کا اعلان کر دیں اور ان کی حرکات و سکنات اور افعال و اعمال کا انجام دینا بند ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ مر گیا۔ تو اگر فعل کا انجام دینا، عمل کا انجام دینا، سانس لینا، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، ہاتھ کا ہلنا، پاؤں کا چلنا، ان تمام اعضاء و جوارح کا عمل کرنا ہی زندگی ہے، تو مجھے اس مسئلے کا حل تو بتاؤ۔ قرآن کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے، وہ مومن اور وہ مومن بھی ہو، فلنحینہ، یہ عمل کرنے والے اگر مومن بھی ہوں تو ہم انہیں زندگی دیں گے۔ تو یہ تو عمل کر رہے تھے، تو پروردگار ہماری نظر میں تو یہ زندہ تھے۔ معلوم ہوا کہ بہت سارے عمل کرنے والے ہماری نگاہ میں زندہ ہوتے ہیں، خالق کی نگاہ میں مردہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ مردہ ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمیں بھی زندگی اور موت کے درست
اور ٹھیک اور صحیح معنی اور مفاہیم کو سمجھنا پڑے گا کہ صرف سانس لینا اور اعضاء و جوارح کا حرکت کرنا ہی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ تو خود قرآن مجید نے بھی کہا کہ جب اللہ نے موت اور حیات کا ایک ساتھ ذکر کیا تو کہا الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ہے کہ جو خالق ہے موت کا اور حیات کا۔ اگر تو زندگی پہلے ہوتی تو پھر لفظ حیات آیت میں پہلے آتا اور لفظ موت بعد میں آتا، لیکن خالق نے جب ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرنا چاہا تو لفظ موت کو مقدم قرار دیا اور لفظ حیات کو مؤخر قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حیات اور موت کے معنی جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو موت اور حیات کا خالق ہے اس کے نزدیک موت اور حیات کچھ اور ہے۔ اسی لیے تو اس نے لفظ موت کو پہلے رکھا اور لفظ حیات کو بعد میں رکھا۔ یہ قرآن صامت ہے، اور قرآن ناطق کا بیان بھی سماعت فرما لیجئے کہ جہاں امیر المؤمنین، امام المتقین، رئیس العارفین، سید الموحدین، مولود کعبہ، استاد جبرائیل، ناصر انبیاء، سید الاولیاء، زوج بطول، نفس رسول حیدری، مولا فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا والوں نے قبرستانوں میں جا کر من و مٹی کے نیچے دبا دیا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، اے کمیل، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زمانے والوں نے انہیں مٹی کے نیچے دبا دیا، قبروں میں دفن کر دیا، مگر وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ اور اے کمیل، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس زمین کے سینے پر قدم رکھ کر چلتے ہیں، مگر وہ کل بھی مردہ تھے اور آج بھی مردہ ہیں۔ اچھا، زندہ باد اور مردہ باد کے الفاظ تو آپ نے سنے ہیں نا؟ ہاں، یہ کون ہوتا ہے زندہ باد اور کون ہوتا ہے مردہ باد؟ جب ہم زندہ باد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں حسین زندہ باد، ٹھیک ہے نا، اور سارے حسینی زندہ باد، ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ زندہ باد اور مردہ باد یعنی سانس لینے والا، ہر سانس لینے والا زندہ باد نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے مگر وہ زندہ باد ہیں اور وہ قیامت تک زندہ باد رہیں گے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو روزانہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہوتے ہیں مگر وہ کل بھی مردہ باد تھے اور آج بھی زندہ باد۔ تو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ میں یہاں تک پہنچا، میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، حیات انسان اور دستور اسلام۔ زندگی دستور دیا کرتا ہے، انسان کی زندگی اگر کسی دستور کی پابند ہو تو وہ زندہ ہوا کرتا ہے، اور اگر انسان کی زندگی کسی آئین کی پابند نہ ہو تو وہ مثل حیوان مردہ ہوا کرتا ہے۔ وہ مردہ ہوتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بہت سارے اس عشرے میں جب میں آپ سے بات کروں گا اس موضوع پر کہ دستور حیات اور حیات انسان اور دستور اسلام، تو اس میں میں آپ کی خدمت میں آنے والی مجالس میں حیات کی قسموں کو بھی بیان کروں کہ حیات کی کتنی قسمیں ہیں۔ حیات جو ہے، اس حیات کی کتنی قسمیں، ہم جو زندگی رکھتے ہیں ہماری زندگی کی کتنی قسمیں؟ حیات حیوانی، حیات عقلانی، پھر ان کی اور مزید قسمیں بن جاتی ہیں، حیات فکری، افکار کی زندگی، جہاں فکریں مردہ ہوں وہاں سانس لینے والا بھی مردہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی عقل مردہ ہو جائے تو وہ بھی مردہ ہوا کرتا ہے۔
اور سب سے زیادہ عقل اس کی مردہ ہوتی ہے جو اول مخلوق، بلکہ پیغمبر نے یوں کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یوں بھی فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا. جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو میرا نور ہے وہی عقل ہے، اور جو عقل ہے وہی میرا نور ہے. تو معلوم ہوا کہ زندگی وہاں ہوتی ہے جہاں عقل ہوتی ہے، اور جو عقل سے دور ہو جائے وہ مردہ ہوا کرتا ہے. اور اگر عقل سے دور ہو جانے والا مردہ ہوتا ہے تو جو عقل کل ہے اس کی عقل پر حملہ کرنے والا کیسے زندہ ہے؟ پھر اگر عقل کل اور عقل کامل پر حملہ کوئی کر دے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندہ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد. عزیزو، سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا، وقت تھوڑا سا کم ہے. آج یکم محرم ہے اور کل چاند ظاہر ہوا، کل چاند نظر آ گیا. اور دستور ہے کہ نئے مہینے کا جو چاند ہے مسلمان اس کو تلاش کرتے ہیں. مستحب بھی ہے کہ اسے تلاش کرو، اسے ڈھونڈو، اسے دیکھو. اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب چاند دیکھو تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلی تاریخ کا چاند اپنی پیدائش کے بعد اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہر آنکھ اسے آسانی سے نہیں دیکھ سکتی ہے. لہذا ہر دور میں جن لوگوں کو یہ چاند اپنی نگاہ سے نظر نہیں آتا تھا وہ کسی نہ کسی ذریعے اور وسیلے سے چاند کی خبر حاصل کیا کرتے تھے کہ اطمینان ہو جائے کہ چاند ہو گیا. جیسے اب ماہرین فلکیات یا اس شعبے کے ماہرین خبر دیتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنی آنکھ سے چاند کو نہیں دیکھ سکتا. تو سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، زمانہ قدیم تھا. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ 61 ہجری کے بعد محرم کا چاند دیکھنے کے لیے ہم پہاڑوں پر یا بلند مقامات پر نہیں چڑھتے تھے، بلکہ 61 ہجری کے بعد یعنی کربلا کے بعد جب ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا تو ہم 5ویں اور 6ٹھے امام کی گلی سے گزرتے تھے. اجرکم علی اللہ، یعنی 5ویں امام مولا باقر اور 6ٹھے امام مولا صادق کا جس گلی میں گھر تھا اس گلی سے لوگ زیادہ تعداد میں آتے اور جاتے، آمد و رفت کرتے تھے. کیوں؟ لوگوں کو یہ انتظار ہوتا تھا کہ آج شام کو بعد مغرب اگر اس گھر سے رونے کی آواز بلند ہو جائے تو سمجھو کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. اللہ تعالیٰ میرے 8ویں امام نے محرم کا چاند دیکھا. امام ہشتم مولا رضا نے محرم کا چاند دیکھا، اور جیسے چاند دیکھا تو چاند دیکھتے ہی آنکھیں برس پڑی، آنسو رواں ہو گئے، رونے لگے، آواز بلند کر کے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے. امام بہت زیادہ رو رہے تھے. ایک مرتبہ امام کی نگاہ انور
दाएं जानिब मुड़ी रुख अनवर तो क्या देखा कि इमाम के पहलू में इमाम का एक सहाबी इब्न शबीब खड़ा है, रोती हुई आंखों के साथ, बरसती हुई आंखों के साथ, हिचकिचाहट के आलम में। मेरे 8वें इमाम ने इब्न शबीब से सिर्फ इतना कहा कि इब्न शबीब, तुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अगर किसी गरीब पे रोना आ जाए तो मेरे मजलूम दादा हुसैन को याद करके अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। जब भी रोना आए ज़रूर रो लेना। अज़ादारो, तमाम आइम्मा अहले बैत का ये दस्तूर था 61 हिजरी के बाद कि मुहर्रम का चाँद देखते ही हर इमाम अपने घर में फर्श अदा बिछाते थे और मजलिस होती थी, पुरसादारी, अज़ादारी, सोगवारी, अश्कबारी होती थी। हर इमाम का ये दस्तूर और ये तरीक़ा रहा। इस अज़ादारी की बुनियाद बाकायदा तौर पर जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद ने करबला के बाद रखी और अज़ादारी सैयद शुहदा और मजालिस इमाम हुसैन की पूरी तहज़ीब भी जनाब ज़ैनब आलिया और सैयद सज्जाद ने अता की है। उसी तहज़ीब के तहत आज तक ये मजलिसें हो रही हैं कि मजलिस का आगाज़ कहाँ से करना है, खुतबे से करना है, किस तरीक़े से करना है, मजलिस के पहले हिस्से में फ़ज़ाइल पढ़ने, दूसरे हिस्से में मसाइल पढ़ने, ये तहज़ीब है ज़ैनब और सैयद सज्जाद की, और सुबह क़यामत तक ये तहज़ीब कायम रहेगी। और सैयद सज्जाद असीरी के बाद सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब आलिया शाम की खैर के बाद जब मदीने वापस पहुँचे थे ना, तो बाकायदा अज़ाख़ाने कायम किए थे। एक अज़ाख़ाना सैयद सज्जाद का था, एक अज़ाख़ाना जनाब ज़ैनब आलिया का था, एक अज़ाख़ाना रुबाब का और एक अज़ाख़ाना जनाब सुगरा का था। इन 4 इमाम बारगाहों में बाकायदा मजलिस हुआ करती थी। सैयद सज्जाद मर्दों के सामने मसाइल पढ़ा करते थे और जनाब ज़ैनब आलिया मस्तूरात के सामने मसाइल पढ़ा करते थे। वही तरीक़ा बाद के आइम्मा का भी रहा कि बाद में आने वाले भी तमाम आइम्मा मासूमीन इसी अंदाज से फर्श बिछाते रहे। 8वें इमाम ने मुहर्रम का चाँद देखा, घर में फर्श बिछा दी। दाबल बहुत बड़ा शायर था और मरसिया खां था, उसको मालूम था कि इमाम जब भी चाँद देखते हैं तो इमाम अपने घर में फर्श बिछा देते हैं। दाबल ख़ज़ाई ने एक नया मरसिया लिखा अरबी में, और वो नया मरसिया लेकर 8वें इमाम मौला रिज़ा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मौला, मैं नया मरसिया लिख कर लाया हूँ। इमाम ने फरमाया कि मरसिया सुनाने से पहले थोड़ा सा हमें टाइम दो, हम बीच में एक काला पर्दा लगवाएंगे ताकि मस्तूरात भी पर्दे के पीछे आ जाए। पर्दा बीच में आवेदा कर दिया गया, एक तरफ मर्द बैठ गए, पीछे मस्तूरात बैठ गई। जो मस्तूरात पीछे बैठी ना, उन मस्तूरात में मेरे 8वें इमाम की हमशीरा, उनकी बहन फातिमा बिनत मूसा यानी मासूमा कम भी थी। अब दाबल ने अपने मरसिए के अशआर पढ़ना शुरू किए। वो इतना लंबा चौड़ा जो मरसिया है उसके चंद अशआर का तर्जुमा कुछ इस किस्म का है कि दाबल जनाब सैयदा से खिताब करता है और कहता है कि सैयदा आप तशरीफ़ ले आइए, पुरसा लेने के लिए आ जाइए। आइए अपने कासिम के टुकड़ों का पुरसा लीजिए, आइए अली अकबर की जवानी का पुरसा लीजिए, आइए अब्बास के बाजुओं का पुरसा लीजिए, आइए शाम गरीबा के जले हुए खैमों का पुरसा लीजिए, आइए अपने 3 दिन के लाल हुसैन इब्न अली की गर्दन के कट जाने का पुरसा लीजिए। अज़ादारो, दाबल मुख्तलिफ मिसरों में एक शहीद का नाम लेता रहा और कहता रहा कि सैयदा आप तशरीफ़ लाइए, आप अपने हुसैन का पुरसा लीजिए, आप आइए अपने अब्बास का पुरसा लीजिए, आप आइए अपने अली अकबर का पुरसा लीजिए, आप आइए आप कासिम का पुरसा लीजिए। ये मरसिया कह चुका, दाबल मरसिया कह चुका। जब मरसिया कहकर इसने अपनी बयान को बंद किया, इमाम फरमाते हैं कि इसके नीचे एक शेर का और इजाफा करो। मेरे 8वें इमाम कहते हैं अपने मरसिए में एक शेर का और इजाफा करो।
کہا اب تک تو تم میری دادی کو یہ کہتے رہے ہو نا کہ کربلا آئیے اور پرسہ لیجئے، کربلا آئیے اور پرسہ لیجئے، کربلا آئیے اور پرسہ لیجئے۔ کہا اب میری دادی کو یوں کہو کہ خراسان آئیے اور پرسہ لیجئے۔ اجرکم علی اللہ ارادارو۔ دعبل کہتا ہے مولا خراسان میں اولاد فاطمہ میں سے کس کی قبر ہے؟ میرے علم میں تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہاں ابھی تک تو کسی کی نہیں ہے لیکن بنے گی۔ دابل کہتے ہیں مولا کس کی بنے گی؟ کہا مجھ غریب کی بنے گی۔ کہا مجھے عالم پردیس میں شہید کیا جائے گا، خراسان میں دفن کیا جائے گا۔ میری دادی سے کہو مجھ پردیسی پر بھی آ کر گریا کرے۔ ادادارو امام کا اتنا کہنا تھا، دعبل نے شعر کہا، جیسے ہی مرثیے میں اس نے شعر کو قلم بند کیا اور شعر کہا، ایک مرتبہ آوازیں گریا بلند ہوئی۔ پردے کے پیچھے جو مستورات تھی نا انہوں نے چیخنا شروع کیا۔ عزادارو کیا منظر دیکھا کہ پردے کے پیچھے کوئی بہن ہے جو چیخ رہی اور رو رو کے کہہ رہی ہے، اے دابل میں فاطمہ بنت موسیٰ علی رضا کی بہن ہوں، اے دابل کچھ تو خیال کر۔ ارے بہن کے سامنے بھائی کی ایسی مصیبت نہیں بیان کی جاتی، بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا آقا دادی آپ تھی پردے کے پیچھے، ابھی تو دابل نے صرف مصائب کا ایک مصرع ہی کہا تھا۔ آقا دادی ذرا کربلا تشریف لائیے، ایک بہن اور بھی ہے۔ ارے 70 قدم کا فاصلہ، حسین کی گردن پر شمر کا خنجر اور زینب کی نگاہوں کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں ہے، بلکہ علی کی بیٹی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، او پشر ساتھ میرا ماں جایا میری نگاہوں کے سامنے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔ اللہ اس عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو قبول فرما، جہاں جہاں سے مومنین آئے ہیں سب کا چل کر آنا اور بیٹھنا قبول فرما۔ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں کریم کربلا کا واسطہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ ان عشرہ محرم کے سیما برگا قصر حسین کے بانی، ان مجالس کے بانی ہمارے بھائی حاجی شکیل احمد اعوان، ان کے دیگر برادران، ان کا پورا خاندان، میرے مالک ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، ان کے مال اور رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ میرے اللہ اس دنیا جہان میں کرونا وائرس اور اس جیسی جتنی بھی وبائی امراض ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ ان کا خاتمہ فرما، ان مجالس کی، ان مجلسوں کی، ان جلوسوں کی حفاظت فرما۔ اس سے سختی تڑپتی انسانیت کو سکھ چین اور سکون دینے کے لیے یوسف فاطمہ کو اذن ظہور عنایت فرما، ان کے ظہور کے وقت ہم ان کے امان و انصار میں شامل فرما۔ مجلس اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے باآواز بلند صلوات۔